نماز نفل کی نیت کی تو نیت کرنے کے بعد بہت جلد میں 2 رکعت نماز ادا کر دی۔ تو مشرکوں نے کہا ہم نے یہ سوچ رکھا تھا کہ آپ بہت لمبی نماز پڑھیں گے، لمبا قیام کریں گے، لمبے رکوع کریں گے۔ حضرت خبیب فرماتے ہیں کہ میرا یہی ارادہ تھا کہ آج بہت لمبی نماز ادا کروں، لیکن یہ ذہن میں بات آئی کہ کہیں آپ لوگ مجھے یہ طعنہ نہ دیں کہ حضور کا غلام موت سے ڈر کر لمبی نماز پڑھ رہا ہے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں کہ حضور کو یہ طعنہ پہنچے۔ حضور سے اتنی محبت کہ ہر عمل میں توجہ حضور کی طرف ہو، جو عمل ہم کر رہے ہیں حضور راضی ہو، نماز ادا کریں حضور راضی ہو، میلاد کی محفل میں آپ صبح جلوس میں تشریف لائیں، نیت یہ ہو کہ حضور راضی ہو بس۔ اب انہیں پھانسی کے پھندے پہ جب لایا گیا حضرت خبیب نے فرمایا کہ میرا رخ مدینہ کی طرف کر دو، تاکہ جب میری آخری نظر ہو تو وہ مدینہ کی جانب ہو۔ تو مشرک تھے، انہوں نے کہا نہیں یہ ہم نہیں کرنے دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا میرا رخ جہیں بھی کرو میرا دل تو مدینے کی طرف ہے۔ تو آپ نے یہ جیل کاٹی، آپ کو شہید کیا گیا۔ ادھر ہی بیٹھ کے یہ ویڈیو بھر لیں۔ انسان عقل مند تو یہ ہے کہ اگر کہیں دولت دینا ہو اور دوسری طرف موت ہو تو انسان دولت چھوڑ دیتا ہے، دولت لٹا دیتا ہے، اپنی جان بچا لیتا ہے، اس لیے کہ دولت تو بعد میں آ جائے گی، جان دوبارہ نہیں آتی۔ لیکن جب جان قربان کرنا حضور کی وجہ سے ہو تو صحابہ اس کو بھی نعمت سمجھتے تھے، یعنی زحمت کی نسبت بھی جب حضور کی طرف ہو جائے تو پھر رحمت ہی رحمت ہے، خوشی ہی خوشی ہے۔ اور شہید کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب بروز قیامت سارے لوگ اکٹھے ہوں گے تو اللہ پاک فرمائے گا تو کسی کی کوئی خواہش ہو تو سارے لوگ یہ چاہیں گے کہ جنت میں چلے جائیں، دنیا کی کوئی بندہ خواہش نہیں کرے گا، لیکن شہید ہوگا کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھیج دیں، ہم حضور پر اور آپ پر جان قربان کرنے کا جو مزہ ہمیں آیا تھا ہم دوبارہ وہ مزہ لیں، پھر ادھر آئیں، پھر دنیا میں جائیں، پھر شہید ہوں، پھر ادھر آئیں۔ یہ شہادت کا اتنا مزہ ہے۔ اب ایک مثال تو یہ کہ اگر زحمت بھی ہو، تکلیف بھی ہو، لیکن حضور کی وجہ سے آئے تو وہ رحمت ہی رحمت، نعمت ہی نعمت ہے۔ اب اگر کوئی چیز ہمارے لیے سکون ہو، راحت ہو، لیکن جب حضور سے جدا کرنے کا باعث بن جائے وہ ہمارے لیے زحمت ہے۔ اس کی مثال بھی ہم حضور کے صحابہ سے لیتے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب اسلام لائے تو آپ کے رشتہ داروں نے، آپ کے خاندان والوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اسلام سے واپس لایا جائے، کیونکہ وہ آپ بہت عقل مند تھے، بہت ذہین تھے، تو ان کی وجہ سے باقی لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اس لیے ان کے خاندان کی کوشش تھی کسی نہ کسی طریقے ان کو اسلام سے واپس لایا جائے۔ تو انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا، دولت چھین لی، جائیداد چھین لی، ہر چیز چھین لی، لیکن حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جو مزہ حضور کی غلامی میں ہے وہ دولت میں نہیں ہے۔ انہوں نے آخری حربہ یہ استعمال کیا کہ ہم ان کی والدہ کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ والدہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی والدہ کو کہتے ہیں ان کی والدہ ان سے کہیں کہ بھئی اپنے آبا و اجداد کا دین تو نے چھوڑ دیا، اب اسلام کو چھوڑ کر اپنے دین پر آ جاؤ، یہ نیا دین ہے، نہ جانے کیسا ہے۔ تو ان کی والدہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو بلایا اور کہنے لگی کہ اے بیٹا میں تم سے محبت کرتی ہوں، اب ماں کیا ہے باعث رحمت۔ آپ نے کبھی محسوس کیا ماں کے قریب جا کے بیٹھ کر کبھی ان کا ہاتھ سر پر پھیر کے دیکھیں کتنی راحت ملتی ہے، اور جن کی مائیں اب جدا ہیں اور ان سے پوچھیں کہ ماں کتنی راحت اور سکون دیتی ہے۔ تو ماں باعث راحت ہے، سکون ہے۔ اب وہ ماں حضرت سعد کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا اس دین کو چھوڑ دے، نیا دین ہے، جو دین میرا ہے اس دین پہ آ جا۔ تو اس نے یہ سوچا تھا میں ان کو کہوں گی بات مان جائیں گے، لیکن نہیں مانے۔ آخر میں دھمکی دی کہ بیٹا تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اگر تو
دین سے اسلام سے واپس نہیں آتا تو میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی، دھوپ پر بیٹھ جاؤں گی، مر جاؤں گی، لیکن میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میری ماں لو کانت لکی مئۃ نفس خرجت نفسا نفسا، کہ میری ماں تیرے 100 مائیں ہوں اور ہر ماں میرے سامنے تڑپتی تڑپتی مر جائے، لیکن میں وہ برداشت کر لوں گا، حضور کی دامن نہیں چھوڑوں گا۔ اب ماں ہے تو باعث رحمت، سکون ہے، چین ہے، لیکن حضور سے دور کرنے کا سبب بن رہی ہے، تو صحابہ فرماتے ہیں جو چیز حضور سے ہمیں دور کرے وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو ہم نے بھی جو کام کرنا ہے فقط حضور کی رضا کے لیے کرنا ہے، حضور کی خوشی کے لیے کرنا ہے۔ تو آخر میں یہ ایک اعلان آپ کے سامنے عرض کروں گا، جیسا کہ قبلہ حافظ حضرت علامہ حافظ خاوند بخش سکندری صاحب نے آپ کو متنبہ کیا کہ انشاءاللہ آنے والا پیر، آج کیا دن ہے؟ آنے والا پیر بعد نماز ظہر انشاءاللہ مدرسے کی پہلی کلاس کا افتتاح ہوگا بادشاہی مسجد میں۔